اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے کہ جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ مل جاتا ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ ایک دھاگے کی لاز رکھنے کو موم کا روم روم چلتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑا خراب نہ ہو جائے، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح ہمارے گرد بھی کچھ لوگ اسی غرور میں ہوتے ہیں۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حال اور مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہرے کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کس نام سے مخاطب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن میں اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے نیکوکار کہہ کر یا گناہگار کہہ کر مسلمانوں کی تذکیر نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن میں کہا ہے میرے بندے۔ اور اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جن کا یقین آزمائش میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، جو دعاؤں پہ شک نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پتہ ہے وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ ایسا ایمان کہ ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو گناہوں کے باوجود بھی توبہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہر اس انسان سے پیار کرتا ہے جو غلط رات کو اللہ کی خاطر ترک کر دیتا ہے، اور اللہ ایسے انسان کو فوراً اس کی ایک توبہ پر بخش دیتا ہے، پھر چاہے وہ غلط راہ پر ساری عمر ہی کیوں نہ چلا ہو۔ اللہ نے ہم سب کو قرآن میں میرے بندے کہہ کر پکارا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی محبت، کتنے ایمان کے ساتھ وہ ہمیں پکارتا ہوگا، کتنی محبت ہوگی اسے ہم سے۔ تو ہم نے بھی اس کی محبت کی لاز رکھنی ہے۔ ہم نے بھی اب اس کے بندے بننا ہے، اور اس کے بندے بن کر ہی جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے سبق حاصل کر کے اور اللہ سے ان گناہوں پر توبہ کرتے رہیں گے اور انہیں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ گناہ پہلی دفعہ میں کبھی نہیں چھوٹتے، گناہ وقت لیتے ہیں، گناہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک نیکی کے بعد بھی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا کرنے سے آپ کا دل اکتا جائے گا، اور یہ سوچ کر آپ کا دل مایوس ہو جائے گا کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کوشش کی تھی پر آپ سے ہوا نہیں، بلکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اتنے سالوں کے روح میں رچے بسے ہوئے گناہ 1 یا 2 مہینوں میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے خود کو وقت دیں،
سبھی معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا اور کب کرے گا۔ آپ کو بس اس کے بندے بن کر رہنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ جانتا ہے اس نے اپنے بندوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں اللہ نے اپنے بندوں سے قرآن میں کیا وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ جان لے اللہ بخشنے والا ہے اور پیار کرنے والا بھی۔ اس کے پیار پر ایک دفعہ یقین رکھ کر تو دیکھو، اللہ کا پیار واحد ایسا پیار ہے جس میں دھوکہ نہیں ملتا۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کر لی ہے۔ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو جو تم ابھی ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لیے بھلائی جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں ہی تمہارے لیے نعمت ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہو کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تو ہمارے نصیب بدلنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہو۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی۔ وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی۔ وہ توبہ قبول ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی۔ وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب کر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے رحم کرم سے نواز دے، آمین۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتی ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائیاں بھی نہ کرو۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔
اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریے۔